اللہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہر پیر مرید کو ان کی چوکھٹ تک لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی جی جی، ہر پیر وہی ہے جو ہاتھ یہاں سے پکڑے رشتہ حضور سے جوڑ دے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور جو ہاتھ یہاں پکڑ کے رشتہ بینک سے جوڑے وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ بات جو بھی آئے گا پیر حضور کی کرے۔ جی جی، حضور کی بات کرے۔ یہ کوئی بات ہو گئی یار؟ کسی کی نسل میں نا حضرت اگر چوتھی پشت میں ایک پیر ہوا نا، ایک ولی، تو پورا خاندان اس کے نام پر گنڈا گردی کر رہا ہے، پورا خاندان۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ کو بتاؤں یہ فساد کیوں ہوا؟ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا، جی جی، چچا کو بھتیجے سے لڑا دیا گیا۔ میں بے شمار مثالیں جانتا ہوں۔ اگر بیٹے دو بھائی الگ الگ پیر کے مرید ہیں نا، جی جی تو دیوار کھڑی ہو گئی، جی جی، اور جھگڑا صرف اتنا کہ میرے پیر کو مان، میرے پیر، صرف یہی ہے، میرے پیر کو مان۔ ایک بات یاد رکھو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت۔ چھیڑو مت، کیا بات ہے، بہت۔ صرف ایک اصول یاد رکھو، ایک اصول یاد رکھو۔ میں شکر اللہ کا، میں آپ کو کوئی تانا نہیں دوں گا۔ میں اتنا جانتا ہوں اللہ نے 2 روٹی کھانے کا ہنر دیا۔ ہم میں سے کوئی گھاس کھاتا ہے؟ نہیں، بولو نہیں، کوئی ایسا برسنگ کاٹنے گیا اور اسی سے پیٹ بھرایا ہو؟ نہیں، چرائی کاٹنے گیا اس سے پیٹ بھرایا ہو؟ نہیں، کسی نے بھٹے پہ جا کے اینٹیں بناتے ٹائم مٹی سے پیٹ بھر لیا ہو؟ نہیں۔ سارے روٹی کھاتے ہیں نا؟ ارے روٹی کھاتے ہیں؟ کھاتے ہو تو بولو۔ جی جی، یاد رکھیے، مجھ سے یہ توقع کوئی نہ رکھے میں جنت بانٹ کے جاؤں گا۔ جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ میں کیوں آیا ہوں تو میری وجہ سن لو۔ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاپلوسی کر کے نذرانہ لے کے جانے والا نہیں۔ میں بھی تو کہہ سکتا ہوں جسے جنتی دیکھنا انہیں دیکھ لو، جی جی جسے جنتی دیکھنا انہیں دیکھ لو۔ یہ بہت کالا بازاری چلی ہے۔ جی جی جی، اگر پیر صاحب کو نذرانہ موٹا دیتا ہے اور ہے شرابی، ہے جواری، ہے بیازیا، تو پیر صاحب ایک بار نہیں کہہ سکتا توبہ کر لے۔ جی 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 جی، یہ آج کی کہانی، آج کی، جی جی جی، بے شک، یہ آج کی کہانی ہے۔ ورنہ پیر وہ بھی تو تھے جی جی، جسے دنیا مفتی اعظم عالم اسلام کہتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملاقات ہو گئی، کسی نے کہا حضور چائے پلانا چاہتا ہوں، جی جی، گیا دوڑا چائے لے کے آیا۔ جی تقویٰ دیکھیے، آج حرام کی کھا کے پیر صاحب 70 سال کا ہو چلا، جی جی، لیکن ایک بار بھی غیرت کی ڈکار نہیں آئی۔ سرکار مفتی اعظم ہند مرید چائے لے کے آیا، آپ کا پہلا سوال تھا کہاں سے لائے؟ اللہ، اس نے کہا حضور غیر مسلم کے ہوٹل کی۔ جی جی، آپ نے فرمایا تو پی لے، جی جی، میں نہیں پیتا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے، خود پی نہیں رہے مجھے پلا رہے ہیں۔ فرمانے لگے سن، جو تجھ سے کہا ہے یہ شریعت ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ طریقت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فتویٰ یہ ہے کہ پی سکتے ہو، اور تقویٰ یہ ہے کہ بچا جائے، بچا جائے۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کی زندگی حرام حلال کے لیے اتنی مضبوط تھی، یہی وجہ تھی جو کہہ دیتے تھے خدا کر دیتا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو کہہ دیتے تھے وہی خدا کر دیتا تھا۔ آج جاؤ پیر صاحب دم کر دیو، کیونکہ پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے، دم کرتے کرتے پیر کے سر میں درد ہو گیا، لیکن اس کا درد نہیں کٹ رہا، اس کا درد نہیں کٹ۔ بابا فرید گنج شکر، اتنا بڑا نام ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھو کچھ اصول ہوتے ہیں زندگی کے بھی، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ غلطی ہوئی ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے میں یہ بات بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، میں وہ بات دہرا دوں۔ علامہ توصیف صاحب اور یہ ہماری بزرگ شخصیت جلوہ کر ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔
ایک اصول ہے، یہ آپ بھی بتائیں گے، کیا ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی ہے؟ جی جی یہ جی جی کون بولا؟ نہیں، تم چپ رہو۔ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی نہیں، بیٹے کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جی جی بے شک، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی، قرآن سنانے کے لیے صرف حافظ کا بیٹا ہونا کافی، اس کے لیے قرآن حفظ کرنا ضروری ہے۔ ماسٹر کا بیٹا بننے کے لیے، ماسٹر بننے کے لیے صرف ماسٹر کا بیٹا ہونا کافی، پڑھنا ضروری ہے۔ آئی ایس بننے کے لیے آئی ایس کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا۔ جب ہر ڈگری کے لیے، ہر منصب کے لیے اصول ہے، پیرا مریدی کے لیے اصول کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، کیا جملے، کیا جملے، بہت پھر پیرا مریدی کے لیے اصول کیوں نہیں؟ اگر ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی نہیں، حافظ کہلانے کے لیے صرف حافظ کا بیٹا ہونا کافی نہیں، تو سن اور کان کھول کے سن لے، پیر بننے کے لیے صرف پیر کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیر وہی بنے گا جس میں شریعت بھی ہوگی، طریقت بھی ہوگی، تصوف بھی ہوگا، عقیدت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، مصطفیٰ کا عشق بھی ہوگا، حضور کے دین کی امانت ہوگا۔ امین ہونا بھی لازم ہے، ہر کسی کو پیر نہیں بنایا جائے گا۔ پیر وہ ہوگا جو شریعت والا بھی ہوگا، طریقت والا بھی۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد۔ ورنہ اگر پیر کے لیے صرف بیٹا کافی ہونا تو غریب نواز اپنا سجادہ، اپنا قائم مقام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو نہ بنا۔ جی جی جی، اگر صرف بیٹا کا کافی ہوتا تو جانتے ہو پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید کو خلافت نہ دیتے۔ یہ پڑھے اہلوں کو خلافت دی گئی ہے، نا اہلوں کو نہیں۔ جی جی، اور جب یہ خلافت کا منصب جاہلوں پہ پہنچا تو پھر لڑائیاں ہوئی، پھر جھگڑے ہوئے، پھر بندوں کو خدا تک پہنچانے کا کام ختم، خود تک پہنچانے کا کام شروع۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود تک کام پہنچانے کا کام شروع۔ بابا کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے ایک دو بار اور آ جانا، یہی تو جواب ہوتا ہے۔ جی جی جی، ایک دو بار اور آ جانا، کیا کرو گے یہ نہیں بتائیں گے۔ حضور ایسا بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، ایک دو بار اور آ جانا، حضور برکت نہیں ہے، کما رہا ہوں تو کہہ رہا ہے ایک دو بار اور آ جانا۔ یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا اور سامنے اللہ والا ہے تو وہ کہتا چل آ گیا یہاں تک، اب کل سے پابندی سے جب دنیا سو جائے نا تو 2 بجے جا کے مسجد میں مصلی بچھانا، جب دنیا بستر پہ لیٹی ہو تب آنکھ میں آنسو لے کے رب کو دکھا دینا۔ وہ کہہ دیتے ہیں یہاں تک آ گیا ہے، مسجد چلا جا، خدا کی قسم ہم بھی ایک تعویذ دیں گے، آپ بھی ایک تعویذ دو گے۔ لوگ تعویذ بات رکھے گئے، میں مخالف نہیں ہوں لیکن دکاندار نہیں ہونا چاہیے، تعویذ دینے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے، ہم سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تعویذ دینے والا تاج الشریعہ جیسا ہونا چاہیے، ہم گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تعویذ دینے والا رئیس العدلیہ جیسا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ تعویذ دیں گے جن سے خود کو نہیں سنبھالا جاتا، ہمیں کسی قیمت پہ تعویذ منظور نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نکلے کام بھی اگر دعاؤں سے بنتے ہیں تو دعا بعد میں اثر کرتی ہے، خدا کی رضا پہلے ہونی چاہیے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضوی قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو ایک بیماری لگ گئی ہے، بیماری پیر کا مطلب تعویذ سمجھتے اسی سے جوڑا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہمارا آپ کا صرف ایک رشتہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی رسی سے جڑا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی رسی سے جڑا ہے۔ اب پیر بعد میں، لا الہ الا اللہ پہلے۔ کہاں
کان کھول کے سن لیجئے گا، کسی کے باپ کی بنائی ہوئی امت نہیں، رسول پاک کی بنائی ہوئی امت ہے۔ آج ہم کونے کونے پہ کاٹے جا رہے ہیں، کتنی قصوں میں بڑھ چکے ہو، میں رسمی کو ماننے تیار نہیں، ہم حشمتیوں کے جھگڑے میں گئے، حشمتی ہمارے جھگڑے میں گئے، یہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس کی؟ خدا کی قسم پیر کا مقصد تو تھا کہ امت ایک جگہ آ جائے اور حضور کی چوکٹ پہ اکٹھی ہو جائے۔ ہو کیا گیا ہے ہمیں؟ ہم کس جگہ پہ چلنے لگے گئے؟ ذرا تاریخ کا یہ باب بھی تو سمجھتے چلو پیارے، آج درد بانٹنے کی فرصت لگی ہے، قوم کو لڑا دیا گیا ہے، ہمیں لڑنے کی ضرورت لگی ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ کی رسی میں جڑنا ہے اور ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پہ عمل کرنا ہے، اپنی دکان اپنے پاس رکھ، ہمارا ایک اصول ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جگہ چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔ بابا سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، زندہ باد۔ ہم اتنے کڑوے، بھائی بھائی کا جھگڑا، میرا نبی ممبر پہ بیٹھا ہے، آقا کریم اعلان فرماتے جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، جس سے اپنے ناراض ہے وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ او بھائی، یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی کی تعلیم توڑنا نہیں، نبی کی تعلیم جوڑنا سکھاتی۔ کون جنت بانٹے گا؟ وہ جس کو رب نے مالک جنت بنایا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جس کو رب نے مالک جنت بنایا وہ جنت بانٹے گا۔ اس لیے آپ پہ لازم ہے اگر کوئی حضور کے دین کے خلاف بولتا ہے دھکا دے دو، پیر ہو یا پیر ہو، ہم پہلے رسول کی مانیں گے، اگر رسول سے ملتی جلتی کسی کی ہوگی تب اس کی مانی جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، کتنے اختلافات ہو گئے، بھائی بھائی کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، نکلو اس سے۔ اپنے روٹے بھائیوں کو منانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ چچا ناراض ہے نا، سبحان اللہ، سبحان بھائی ناراض ہے نا، خاندان والے ناراض ہیں نا، نہیں، اگر یہ روٹ گئے نا تو صبح جاؤ، کنجی کھڑی کر پوچھے کون کا بھائی ہے تیرا، کیوں آیا ہے؟ اس سے کہہ دو سن میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں۔ وہ کہے تجھے غیرت نہیں آئی؟ کہہ دینا میں اپنی غیرت کو دیکھوں یا مدینے والے کی محبت کو دیکھوں۔ میرے نبی نے کہا ہے جو اپنے روٹے بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین تھا اور یہی دین ہے اور یہی دین رہے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تم کسی شجرے کو لے کے جھگڑا مت کرنا، ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، کسی سلسلے کو لے کے نہیں لڑنا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اگر حقوق العباد کے مجرم ہونا کتنے بڑے پیر کو بلا کے نماز پڑھوا لینا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ایک آنسو کا بدلہ نہیں لے لے گا۔ ٹھگ سے بچنا ہے، کئی بات نہ ہے، میں ریاض کھا لوں گا، دے لوں گا، حضرت کو بلا لوں گا نماز جنازہ پڑھانا۔ سن بھائی، حقوق اللہ اور حقوق العباد مشکل کام ہے، لیکن حقوق العباد کا اللہ نے اصول یہ رکھا ہے، حقوق العباد کا کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک بھائی سے بھائی کا حساب کتاب برابر نہیں کرا لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ حقوق العباد۔ اور ایک سیدھی بات سنیے، کوئی بھی آئے جھگڑے کی بات کرے اٹھا کے گھر بھیج دے، اس لیے کہ تجھے تو چلا جانا ہے، ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمیں یہاں رہنا ہے۔ ہمیں نفرتیں پیدا ہو گئی، ہم میں نفرتیں پیدا ہو گئی، معاف کیجئے گا، ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارے رشتہ دار، یہ سب ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ یہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ مینڈ کا جھگڑا، بٹیا کا جھگڑا، بٹوارے کا جھگڑا، دکان کا جھگڑا، یہ کیوں؟ کتنے بیسے کا مسئلہ ہے، اگر کسی بھائی پہ ایک بیسا زیادہ بھی چلی گئی تو کیا بگڑ گیا یار؟ اپنے باپ کا منہ دیکھ کے اسے معاف کر دے، خدا محبوب کے چہرے کے صدقے میں تجھے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب سنیں، لکیر کے فقیر نہ بنے، اب تعلیم کا دور ہے، پڑھ لکھ کے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، پڑھ لکھنے کے عادی ہیں ہم لوگ، اب یہ نہیں ہم لکیریں پیٹیں گے، گیا دور جب لکیریں پیٹتے تھے، تعلیم کا دور ہے، آگے بڑھنا، محاسبہ اپنا کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معاف کیجئے گا، آج نکاح کتنا مشکل ہو گیا، کتنا مشکل ہو گیا۔ ابھی بتا رہے تھے وہاں توصیف صاحب 11 لاکھ کیوں کہہ رہے ہو؟ 2 کروڑ 50 لاکھ
2,50,00,000 की एक बंदे ने शादी की। सुन ले जरा, वो लगभग टोटल जो बैठेगा मेरे हिसाब से 3 करोड़ बैठेंगे। 12 करोड़ की शादी है, 2,50,00,000 दूल्हा को दिया गया। 12 करोड़ में शादी हुई और की किसने? कलमा पढ़ने वालों ने। किसने? ये कलमा पढ़ने वाले की कहानी है। इन अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बहुत अच्छे। जब इस तरह के दिखावे होंगे तो अभी 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 12 करोड़ में शादी हुई है, कल कोई खड़े होकर के 50 लाख में शादी करे। जी जी जी, ताकि अखबार में नाम। खुदारा ये मत समझना आपको दिया है तो आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। बता, मेरे हुजूर के पास कम था? जी बहुत अच्छा कम था? कितना था? मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी के हाथ में। लेकिन जब बेटी का रिश्ता किया, सुनो दौलत वालों, अगर घमंड हो तो कान खोल के सुनो, इतराने की जरूरत नहीं है। नशा साथ बिरादरी पे फख्र करने वालों, ये कोई अफजलियत की बात नहीं है। अगर नशा ना उतरे ना बिरादरी का तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा। जहाँ पठान लेटा है वहाँ फकीर लेटा है, जहाँ सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। तू अकलने की जरूरत नहीं है। अगर गुरूर है ना दौलत का तो सुन, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ पास में ही है। तो जाओ कभी कब्रिस्तान झांक के देखो, बड़े बड़े लेटे हुए। ऐसा नहीं तुझे मौत नहीं आई। आज कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे मैं कहता हूँ कि तख्ते दिखते। कई कब्रों में हजरत धागा दिखता कफन का। क्या दिखता है? धागा दिखता कफन का। मुझे बताओ, क्या उनकी नस्लें नहीं है? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं थे? आज इनकी कब्रों का हुआ क्या? बस यही कि बस दुनिया को अपनी अपनी पड़ी है। बहुत याद रहता तो बंदा 40वें तक, और ज्यादा याद हो जाता तो बरसी तक। उसके बाद जो रविश थी बंदा उसी पे चलना शुरू कर देता है, उसी पे बंदा चलना शुरू कर देता है। कम से कम माहौल इतना ना बिगाड़ कि तेरा बिगाड़ किसी गरीब को रोने पे मजबूर करे। मैं गैर की क्या बात करूं। हालात तो ये, अगर 2 सगे भाई हैं नूरी साहब, अगर 2 सगे भाई हैं ना, 2 सगे भाई हैं तो एक भाई अमीर है, दूसरा माशाल्लाह सुन रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, दूसरा गरीब है। तो जो अमीर है ना, जब रिश्ता करता बेटी का तो कह रहा अल्टो दे दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ता है। पैसे वाला होता कहता बोलेरो ले लेना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, तू जो बेटी की शादी पे ऑफर कर रहा है, क्या तेरा सगा भाई जो ठेला लगा रहा है, क्या कल वो भी अपनी बेटी को ये दे सकता है जो तू दे रहा है? जी नहीं दे सकता ना। अगर तेरे भाई की ये हैसियत नहीं कि जो तू दे रहा है वो दे सके, तो फिर हवा में न उड़। इसी गाड़ी के पैसे को 2 जगह तकसीम कर, आधे पैसे से बेटी का निकाह कर, आधी पैसे से भतीजी का निकाह कर। खुदा की कसम ये अमल कर, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। हमें तो जहेज इतना चाहिए कि चौक में बैठ के बातें होनी चाहिए कि भाई ओहो मुखिया के लोंडे को बड़ा जहेज मिला। हजरत सिर्फ ये कि अबे गया था तू कि यार मैं मैयत में चला गया, अबे बोले मजा आ गया, खड़ा मुर्गा चल जाता, हराम का था ना, ठलुए गए थे नमक का पानी पी के। ये तो बेटी वाले से पूछ, उसने खड़ा मुर्गा कितने घुटनों गिर के बनाया। गलत नहीं कह रहा हूं, चले जाते मौज आ जाती, खड़ा
مرغا چل لیا تھا. اور یہ جس کے بیٹے کی بارات تھی نکل نکل کے پوچھ رہا گئے تھے نا تم, ایک بار پوچھ لیا گیا لیکن دوسرے چوک میں پھر وہی مل گیا. ہے بھئی تم تو کہتے ہمارے اللہ کی بارات تھی, کیا تھا؟ تو کہہ رہے آپ کیا بتانا, ایسی بارات زندگی میں کبھی نہیں کی, کیونکہ چاپلوس حد سے زیادہ بڑے چمچہ گیری. کہہ رہا ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا. او تجھے خدا کا واسطہ, براتوں میں جاتے ہو, اسلام میں برات کا تصور نہیں ہے. کھانا کھاتے ہو لڑکی والے کا, لڑکی والے پہ واجب نہیں ہے. تجھے ایک وقت کی روٹی بھی ہے, لیکن جب اس پہ پریشر بنایا جاتا ہے, دیکھو جی کچھ دینا یا نہ دینا, برات کا کھانا اچھا کر لینا. لڑکی والا سوچتا ہے شاید کھانے پہ چھوٹ جائیں گے. اس نے کہا کیا چاہیے؟ کہتا بس کچھ نہیں, بنا ہڈی کا قورمہ کرا دیجئے گا. بنا ہڈی کا قورمہ ہو گیا. 10 دن پہلے خبر آتی ہے, سنو ناشتے کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. بیٹی والے نے دبتے دبتے ڈرتے ڈرتے کسی طریقے سے ناشتے پہ فیصلہ کیا, ٹھیک ہے ناشتہ بھی تیار کر دیا جائے گا. 3 دن پہلے غیرت کے گھر سے لسٹ بھیج دی جاتی ہے, دیکھو جہیز کی لسٹ دے رکھے ہیں, سامان ملا لیجئے گا, کوئی کمی رہ جائے تو لا کے رکھ لیجئے گا. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے, بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. پھر باپ جیسے تیسے کر کے جہیز بھی پورا کر لیتا ہے. 2 دن پہلے پھر بغیرت بیٹے کی خبر آتی ہے, کہتا نہیں جی میرے یاروں نے کہا ہے اگر بلٹ نہ ملی تو ناک کٹ جائے گی, کیسے بھی کرو خالو بلٹ تو لانی پڑے گی. جب یہ خبر آتی ہے, وہ باپ جس کی خوراک 8 روٹی تھی, آج بیٹی نے لا کے کھانا رکھا ہے, آدھی روٹی پہ ہاتھ کانپ گئے ہیں, آدھی روٹی سے زیادہ اگلا لقمہ حلق تک نہیں جا رہا ہے. اب تمہاری مرضی ہے, جاؤ جا کر کے مزاروں کے گنبد بناؤ, جا کر ٹیل سے پتھر لگاؤ, یا جا کے قوم کو آگ لگا دو. میں روکنے نہیں آیا, بتانا چاہتا ہوں خدا را, بچو ان رویوں سے. ہماری قوم نے تباہی کے سوا کچھ نہیں سیکھا ہے. 70 سالوں میں بربادی کے علاوہ ہم کسی طرف نہیں جا رہے ہیں. کان کھول کے سن لیجئے گا, جب باپ کے آگے روٹی آئی ہے, اس نے آدھی روٹی پہ ہاتھ روکا. بیٹی نے کہا تھا ابا آج سے پہلے 4 روٹی کھاتے تھے, آج طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باپ کہتا ہاں بیٹے, بس رات طبیعت گھبرا رہی ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, بیٹی وہ ہوتی ہے جو بنا پوچھے باپ کا چہرہ پڑھ لیتی ہے. پھر ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ابا بتا, تجھے میری قسم ہے اس اداسی کی وجہ تیری بیٹی تو نہیں ہے, بتا تو سکی یہ جو لقمے کم ہو گئے ہیں کہیں میری وجہ سے تو نہیں ہو گئے ہیں. جب بیٹی اس طرح سے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے, باپ کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. باپ چیخ مار کے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بیٹی کیا بتاؤ, جنہیں اپنا سمجھ کے بیٹی دینے کا فیصلہ کیا تھا آج انہوں نے لسٹوں پہ لسٹیں بھیجی, میں سب کچھ پورا کرتا رہا, آج بلٹ کی فرمائش آ گئی ہے. اے میری بیٹی تو خوب جانتی ہے تیرے باپ نے ٹھیلا لگایا, مزدوریاں کی ہے, مگر بیٹی میں نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا. بیٹی کاٹ چھپ گئے ہیں, دعوت کا پیغام جا چکا ہے, اب کیا کیا جائے گا؟ حیثیت گالی دینے کی نہیں ہے. خدا کی قسم جب بیٹیاں اتنا سنتی ہے باپ کا ہاتھ تو چھوڑ دیتی ہے, لیکن مسلح پہ سیدھی چلی جاتی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کسی کی بیٹی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا. جب بیٹیاں مسلح پہ جا کے رویا کرتی ہے, کسی کو خبر ہو نہ ہو, اس کے آنسو کے چپکنے کا درد اور دھماکہ مدینے کے گنبد خضرا والے آقا تک جایا کرتا ہے. اور یاد رکھ جب بیٹیاں سر پہ دوپٹے ڈال کے روتی ہے, مدد کو کوئی آئے نہ آئے, زہرا کا بابا مدد کے لیے ضرور آیا. دھارے تکبیر, دھارے رسالت, بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, دھارے حیدری زندہ باد زندہ باد. نکلیں گے انشاءاللہ ان جھگڑوں سے, یہ کسر باقی نہ رکھیں. پھر کیا ہوتا ہے, کبھی آئی برات لوٹ جاتی ہے, کبھی آئی برات لوٹ جاتی ہے, کبھی کھانے پکے رکھے رہ گئے. آج چل تو مکھیا ہے, تو پدھان ہے, تو بیٹے والا ہے, آج تو تجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا. مگر کیا بھول گیا جب ملک الموت آ کے پنجہ گاڑیں گے اور لوگ آخری تختہ لگا کے آئیں گے, اس وقت بچانے کون آئے گا؟ اللہ کون آئے گا بچانے کے لیے؟ یہ جو حرام کی برات کھانے گئے تھے, یا وہ جو تیری جھوٹی شان و شوکت کی تلاوی کر رہے تھے؟ کوئی نہیں آئے گا. خبر میں اگر آئے گا تو صرف زہرا کا بابا آئے گا. کیا بات ہے, صرف حضور آئیں گے, ورنہ اور کوئی نہیں آئے گا.
میرا نبی بیٹیوں کو بچانے آیا ہے اور بیٹی بچا کے دکھائی ہے. اگر آج تیری وجہ سے بیٹی ماری گئی تو پھر تو نبی والوں میں نہیں، تو ان والوں میں گنا جائے گا جو بیٹیوں کو زندہ قتل کرتے تھے. جو زندہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان میں گنا جائے گا. نکلو ان رویوں سے. مجھے بتاؤ اگر سسر سے 10-5 لاکھ دے بھی دیے گزارے ہو جائیں گے؟ بولو ہو جائے گا گزارا؟ نہیں ہوگا نا. اللہ قادر مطلق. تو 25 لاکھ لے لے، ایک ایسی جگہ پھوڑا نکالے گا کہ تیرے باپ کی بھی بک جائے گی. جی حرام کا 25 لاکھ تو الگ ہے، وہ تیرے ابا کی جو ہے وہ بھی بکوا دے گا. وہ قادر مطلق لینے پہ آئے تو جبڑے پھاڑ دیتا ہے، جبڑے پھاڑ دیتا ہے. لیکن ہم دور ہوتے گئے، عقیدے کمزور ہوتے گئے. فصل ماری گئی حجور دعا کر دو، فصل ماری گئی رشتہ نہیں ہو، حجور رشتہ نہیں ہو. کیا تمہارا عقیدہ اپنے رب کی ذات پہ نہیں رہا؟ بھروسہ کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ ہم اپنے آپ کو بدلے اور یہ جو خرچے بڑھ گئے اس سے نکلے. ایک اور کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید کسی کو عزم نہ ہو سکتا کسی اور کے بھی پیٹ میں درد ہو جائے. بہت کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں. رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے تو کبھی کبھی بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آتے ہیں. کیا کہتی ہیں؟ جبکہ اس کا شوہر بھی ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی ہے، اس کا اپنا پریوار بھی ہے، لیکن بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی بھیا تمہیں پتا ہے نا بیٹی جوان ہو گئی ہے میری، پھر کا کوئی رشتہ دیکھو بیٹی کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کے رشتہ دیکھنے کے لیے بھائی کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے اس کے لہجے کو. ہم نے اس کا مقصد جانا نہیں جانا ہم نے مقصد. وہ جو آئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی بھیا بیٹی میری جوان ہو گئی ہے، لیکن اپنے گھر میں نظر مار بیٹا تیرا بھی جوان ہے، میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ تو بیٹے کو لے کے آ جا، میری بیٹی کو عزت سے اپنے گھر لے آ. لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہاں دیکھیں گے. جو 2-4 ٹالوے بیٹھے تھے نا چائے پینے والے، ہاں بھائی مکھیا گھر میں ہے کوئی؟ یہ مکھیا کسی کا نام ہو تو برا مت مانی. اور حضرت کہہ رہے تھے آپ کو کس نے بتایا یہ میرا علاقہ ہے، مجھے اپنے علاقے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہر علاقے ہر گاؤں کی خبر ہے کہاں کیا چل رہا ہے. ہم تو بس یہی چاہتے ہیں نا کہ پوری امت اکٹھی ہو جائے. ہم تو صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ ایک رسی کے سائے، ایک حضور کے جھنڈے کے سائے میں سارے کھڑے ہوئے. یہی تو مطلب ہے نا. ہم یہاں چاپلوسی کرنے نہیں آئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر گھر کی کہانی ہے. کہہ رہا ہاں دیکھوں گا. کسی نے کہا یار غریب ہے بہن تمہاری، کچھ سوچا کہاں مدد کر دیں گے، جبکہ بہن کے حصے کو بھی کھا کے اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے ابا کے مرنے کے بعد یہ بھائی. اس لیے کہ باپ کی جائیداد میں سے بیٹے کا نہیں ہے، بیٹی کا بھی حق ہے. بیٹی کا بھی حق ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر شریعت کے اس قانون کو لازم کر لو نا، جو بیٹے کا وہ بیٹے کو دیا جائے، جو بیٹی کا وہ بیٹی کو ملے، انشاءاللہ یہ ڈیمانڈ کی لعنت ہی سماج سے ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ابا کی 50 بیگے ملی. ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، کوئی اون کے دون کر کے مت بیٹھنا، اس میں کبھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھو. ایک موٹی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. موٹی بات کیا جانتے ہو؟ ابا نے 75 چھوڑی، ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑی. ٹھیک ہے جی، تو 25 تو بیٹی کی بھی تھی. 50 بیٹے کی، بیٹے کی، اور 25 بیٹی کی. ساری بیچ کے کھا گیا. اس کی بیٹی غریب ہے تو کہہ رہا 2 لاکھ دے دوں گا. احسان کرے گا؟ اس کا کھاتے ہوئے نہیں دینا چاہتے. میرے نبی کو دیکھ، سگی بہن کوئی نہیں میرے حضور کی، کوئی سگی بہن نہیں میرے حضور کی. حضور کی رضائی بہن دنیا حضرت نام سے جانتی ہے. رضائی سمجھتے ہیں یعنی کہ یہ ان کی بیٹی تھی حضرت شیما جن کا میرے نبی نے دودھ پیا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی.
سمجھ گئے اتنی بات؟ تو یہ حضور کی سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن، دودھ شریک بہن، یہ رشتہ حضور کا ہی ہے۔ اسلام پھلا پھولا، آگے بڑھا، جنگ ہوئی ہے قبیلے سے۔ اس جنگ میں حضرت شیما کے قبیلے کے لوگ قیدی بنا کے لے آئے، رب نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ تو جب وہ قبیلے کے لوگ قیدی ہو گئے، حضور نے اعلان فرما دیا کہ جسے اپنے قیدی چھڑانے وہ ان کی قیمت ادا کرے، وہ لے جائے۔ توجہ ہے، میں بہن بتا رہا ہوں، قیمت ادا کرے اور چھڑا کے لے جائے۔ تو قبیلے والوں نے کہا چندہ کر لیا جائے، چندہ کر لیا جائے۔ تو اپنے اپنوں کو چھڑانے کے لیے چندہ ہونے لگا۔ یہ چندہ کرنے والے پہنچ گئے حضرت شیما کے دروازے۔ کون ہے؟ چندہ لینے، کس چیز کے لیے؟ کہا وہ قیدی بنا لیے گئے نا ہمارے کچھ سپاہی، انہیں چھڑانا۔ کہا بنائے کس نے؟ کہا محمد ابن عبداللہ نے۔ جیسی اتنا سنا حضرت شیما کی آنکھوں میں چمک آ گئی، فرمانے لگی ایک بار اور نام بتا۔ دوبارہ نام سنا، کہا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو مکے میں پیدا ہوئے؟ کہا وہی ہے، یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں۔ تو حضرت شیما نے چادر سنبھالی، فرمانے لگی اب چندہ بند کرو، مجھے ان کی چوکھٹ پر لے چلو۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا قیدی چھڑانے۔ کہا پاگل ہے، پیسے مانگ رہے وہ اور تو قیدی چھڑانے کی بات کرتی؟ کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناز ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پر، غرور ہوتا ہے۔ بھائی اگر مناظر حسین بدائیوں نہیں ہو، بہن پکڑ کے کہتی ہے جو نعت پڑھ رہا میرا بھائی پڑھ رہا ہے، یہ جو آواز ہے میرے بھائی راشد کی ہے، کہ یہ جو نظامت ہے میرے بھائی کی ہے۔ یہ بہنوں کو ناز ہوتا ہے۔ کہا لے کے چلو نا، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ کہا عجیب ہے، اس کی کوئی بہن نہیں۔ کہا لے کے تو چلو۔ قبیلے والوں نے کہا یار چل کے دیکھ نہ لے، اگر مل گیا کام ہو گیا تو پھر پیسے بچ جائیں۔ اب خدا کی قسم بہن کی چال الگ ہے، قبیلے والے پیچھے پیچھے، حضرت شیما آگے آگے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب وہ دور ختم ہے تو کوئی آنکھیں نکال کے دیکھ سکتے، اب وہ ٹائم نہیں ہے کوئی کو چڑھا تو کچڑا، کوئی ایک کانٹا تک پھینک سکے۔ دور بدل گیا، صحابہ ننگی تلواریں لیے کھڑے، بدل گیا دور۔ حضرت شیما آگے آگے آ رہی ہے، جہاں میرے سرکار کا خیمہ لگا ہے وہاں آ کر کے صحابہ اکرام نے تلواریں لگا رکھی تھی۔ جیسے آپ اندر جانا چاہتی ہے، صحابہ نے تلواریں آگے لگا دی۔ دیہاتی عورت کدھر جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑو۔ کہا کون ہے تو؟ کہا میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھہر جائیے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے، پہلے اجازت لے لیتے، پتہ کر لیتے۔ حضرت شیما نے کہا تھا جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا آج وہ آئی ہوئی ہے جو یہ کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمد، اللہ میرے محمد کو سلامت رکھنا۔ جیسی وہ صحابی اندر گئے ہیں، آقا ایک دیہاتی عورت ہے، آپ کی بہن بتا رکھی ہے اپنے آپ کو، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہے جو میں تم کو بچپن میں اللہم ابقی لنا محمد کہتی تھی۔ میرے آقا نے اتنا سنا، فرماتے صحابہ کہہ دو میری بہن ہے وہ۔ اتنا کہہ کر کے وہ صحابی پہلے دوڑے، جیسے صحابہ کو پتا چلا یہ حضور کی بہن ہے، خدا کی قسم تلواروں کی اوقات کیا ہے، نظریں جھک گئی تھی صحابہ کی، گردنیں جھک گئی تھی، سب کے سر نیچے گئے۔ اب میرے نبی کا پیار بہن سے دیکھیے، آقا کریم نے اتنی تیزی سے قدم بڑھائے گئے کہ جو مزمل والی چادر سرکار کے کندھے پہ تھی وہ سڑک کے زمین پہ تشریف لے آتی ہے۔ میرے نبی نے آج چادر کا خیال نہیں کیا ہے، دوڑے گئے بہن کی طرف، ادھر سے بہن آئی ہے، سرکار نے ہاتھ پکڑا ہے اور شیما خیر ہے کہ نہیں دیکھا تو رونے لگ گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھ کے آنسو، صحابہ دیکھ کے حیرت میں تھے۔ حضرت شیما نے حضور کو دیکھا ہے، نظر بھر کے دیکھ رہی ہے، پیچھے پیچھے قبیلے والے ہیں، آگے آگے مصطفیٰ چل لگے ہیں۔ کان کھول کے سنو پیارے، بہنوں کے رشتے انوکھے ہوتے ہیں، خدارا بہنیں دروازے پہ آ جائیں، چہرے نہ بگاڑنا، دھکے نہ دینا، غربت کا تانا نہ دینا۔ اگر مئی جون کی چھٹیوں میں آئے تب بھی ان کا استقبال کرنا ہے، دسمبر جنوری میں آئے تب بھی ان کا احترام کرنا ہے۔ یہ 8 دن کے لیے باپ کے دروازے پہ آتی ہے، تیری روٹی کی لالچی رکھی ہے، تیرے پیسے کی
بھوکی رکھی ہے. یہ باپ کے دہلیز میں اس لیے آتی ہے, یہ اس دیوار کو دیکھنا چاہتی ہے جس دیوار کو باپ نے بنایا ہے. یہ اس درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتی ہے جس پیڑ کو باپ نے لگایا تھا. کیوں؟ وہ جانتی ہے باپ نہ سکی, اس کا دامن نہ سکی, اس کے لگائے پیڑ کے نیچے بیٹھیں گے, اس کے جھونکوں کے ذریعے خدا ہمیں باپ کی خوشبو نصیب فرما دے. ارے دسمبر جنوری کی ٹھنڈ, اسکولوں کی چھٹی ہوں گی کہ نہیں؟ بولو, چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں ادھر. بھئی یہ بات تو نہیں پتا ہوگی نا جو پڑھنے لکھنے والے لوگ. ہوتی ہے کہ نہیں دسمبر جنوری کی چھٹی؟ اس میں کیا ہوتا؟ بچے کہتے ہیں امی مما کے گھر چلو نا, تو میں نے ہر بار یہ کہا چھٹی ہوگی تو چلیں گے. امی ہماری کل سے چھٹی 8 دن, مما کے گھر جانا. بہن بڑی حسرتوں سے بچوں کو تیار کر کے لائی, اور 2 دن ہوئے تھے بھابھی نے کلیم لگا دیا, الزام لگایا کہ تیرے بچوں نے گملہ توڑ دیا, تیرے بچوں نے گھڑی توڑ دی. یہ بلا وجہ میں خود کب توڑ کے کہتی ہے تیرے بچے بڑے شیطان ہیں, انہیں سنبھال نہیں پاتی ہے. جب بہنوں کو یہ تانے بھابیاں دیتی ہیں اور بھائی دگو بن کے بیٹھا رہتا ہے نا, تو پھر 8 دن کے لیے آنے والی بہن 3 دن میں بستر سمیٹ کے جانے لگتی ہے. اور تجھے خدا کا واسطہ برکتیں تب نہیں گئی جب تیرے ہاتھ ٹوٹے تھے, برکتیں تب نہیں گئی جب تیرے اپاہج ہو گیا تھا, برکتیں تب روٹ گئی جب روتی ہوئی بہن دروازے سے لوٹ گئی. یاد رکھنا, تب برکتیں روٹی جب بہن دروازے سے روتی ہوئی گئی. خدا را میں انکار نہیں کرتا کہ آپ بیویوں کو ان کا حق نہ دو. ہم بھی بیوی بچے والے لوگ, ہمارے گھروں میں تلواریں نہیں چلتی ہیں, ہم بھی ساتھ رہتے ہیں اپنے بچوں میں, لیکن حق نہیں ہے ہماری بیوی کو کہ وہ ہماری ماں یا ہماری بہن کے خلاف بولے. اگر تیرا حق مارا جاتا ہو تو بات کر, ورنہ ہم وہ زبان کھینچ لیں گے جو ہمارے ماں باپ کے خلاف چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے, تم بھی کان کھول کے سن لو, جو بیویوں کے غلام ہوتے ہو یہ سسرال کے دلال ہوتے ہو. کان کھول کے سنو, سنو, بیوی نے تب اپنایا جب تمہاری صحت اچھی لگی ہے, سسرالیوں نے تب تمہیں ایکسپٹ کیا جب تمہاری کمائی پسند آئی ہے. ورنہ اگر ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا لڑکی والوں نے کہہ دی داماد نہیں بنے گا, کما نہیں پاتا تھا سسرالیوں نے کہہ دی ہمارے داماد نہیں. ہاں مگر خدا کی قسم, بھئی کوئی بات ہے بار بار کان میں مسئلہ ہو رہا ہے, ایک بار مجھ سے کہہ لو. واقعات نہ رکھو بھائی, انشاءاللہ میرے بھائی کبھی پھر واقعہ کر دیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی, آپ کی محبتوں کا شکریہ. اگر فرمائش اتنی کرو گے نا تو پھر بات توجہ ہے نا سارے لوگوں کو. ابھی میری بات ہی پوری نہیں ہوئی. ہاں میں بات پوری تو کر لوں پہلے اپنی, اس کے بعد شجرہ سناؤں. ٹھیک ہے, یہ بری لگ رہی ہے یہ باتیں؟ ہاں بات پوری کرا, یہ ضروری حضرت, یہ ضروری ہے. اگر بری لگ رہی ہو تو ہماری ہمیں واپس کر دو. میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں جی, میں یہاں بولنے کے لیے آیا ہوں تو بول کے جاؤں گا, اور کسی کے دماغ میں ڈاؤٹ ہو تو آ کے کمرے پہ بات کر. شکر ہے بریلی کا دودھ پیا ہے, بزدل ماؤں کا دودھ نہیں پیا. یہاں جس سے جو مجھ سے بات کرنی ہے وہ کرے, لیکن میں یہاں ممبر کا حق ادا کر رہا ہوں. میری بات کان کھول کے سنیں, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. بیوی تب تسلیم کرتی ہے جب آپ لائق ہو, سسرال والے تب آپ کو اپناتے جب آپ کی کمائی, آپ کی صحت اچھی ہو. مگر خدا کی قسم میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, کبھی اپاہج بیٹے کو بھی پھینک کے نہیں جاتے. اگر اولاد اپاہج بھی ہو, ماں باپ پوری زندگی کندھے پہ ڈھوتے, کبھی انہوں نے نہیں کہا کانا ہے میرا نہیں, کالا ہے میرا نہیں, لولا ہے میرا نہیں. میں نے تو یہاں تک ماؤں کو دیکھا ہے بیٹے چوریاں کر لیتے ہیں, عدالت کہتی ہے چور ہے, قانون کہہ دیتا ہے چور ہے, وکیل ثابت کر دیتے ہیں چور ہے, پولیس ہتھکڑی ڈال دیتی ہے چور ہے. مگر ماں سے کہو بتا کیسا ہے, وہ کہے کہ دنیا پاگل ہے, میرے بیٹے سے زیادہ سیدھا تو کوئی بیٹا ہی نہیں. بابا زندہ باد, زندہ باد. انہیں چھوڑ دیتے ہو ان کے لیے جنہوں نے مطلب سے اپنایا. ماں سے پوچھ بیٹا پلتا کیسے ہے, یوں ہی کوئی 18 اور 25 سال کا پلا پلایا کسی کو دے نہیں سکتا. یاد رکھیے گا, آپ پہ لازم ہے, آپ کی بہن بیوی کو حق نہیں پہنچتا, وہ آپ کی بیوی آپ کی بہن کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے, نہیں پہنچتا. اگر وہ کہے تو کہ چپ رہے,
یہ بہن بھائی کا مسئلہ ہے، اسے ہم حل کریں گے، تو حل کرنا، یا تو مرد نہیں ہے جو بیوی سے مشورے کر رہا ہے، ایسے ایسے نااہل ہے۔ حضرت جی بہن کو جوڑا دینا تو پہلے بیوی سے کہہ رہا دے دو جوڑا، صحیح بات ہے حضرت، ایسا لگ رہا ہے یہ بیوی کی کمائی پہ پل رہا ہے، دے دوں جوڑا، دے دوں کپڑے، سبحان اللہ، یہ غیرت آنی چاہیے۔ سگی بہنوں کو کبھی تکلیف نہ دینا، بہنیں خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں تک پیر کی دعا نہیں پہنچاتی نا، اگر دل سے دعا لیتی تو اس سے آگے بہن کی دعائیں پہنچا دیا کرتی ہے۔ واہ بابا سبحان اللہ، بہت ہاں بھائی، بہنیں بھائیوں کو ولی بنا دیتی ہیں، یہ ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ مصلی بچھا دے اور کہہ دے مالک میرے بھائی کو